السلام علیکم ناظرین، عامر میاں آسٹو ہوپ ایک ساتھ 16 نومبر سے 22 نومبر 2009 کا ہفتہ اور اس کے تیسرا حصہ جو ہے آپ کے سامنے. تو یہ شروع ہوگا حصہ برج قوس سے. سیکریٹریس آپ کا حاکم ستارہ مشتری جو ہے تمام ماہ آپ کے ذائچہ کے تیسرے گھر میں موجود رہنے کی وجہ سے آپ کی علمی ادبی صلاحیتیں بہت بہتر انداز میں دوسروں کے سامنے آنے سے آپ کے لیے مالی فوائد کے حصول کا باعث بن سکیں گے، جبکہ آپ کے خداداد صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ آپ کی فطری قابلیت بھی بہت عروج پر ہوگی. اپنے عزیز و اقارب اور پڑوسیوں سے اچھے تعلقات استوار کر سکیں گے. اگر بات فاصلے کی ہوگی تو آپ کو اپنی خط و کتابت کی صلاحیت کے ذریعے سے اپنی قابلیت کو ثابت کرنے کا موقع مل سکے گا. اہل خانہ کے ساتھ اہم تبادلہ خیال کر سکیں گے. اس کے علاوہ زمینی حقائق کو مد نظر رکھنے کی وجہ سے آپ کی شخصیت کے روب داب اور وقار میں اضافہ ہو سکے گا. 16 نومبر کو آپ کو گھریلو امور میں محتاط رہنا ہوگا. اپنے گھر کی تزئین و آرائش اور مرمت کا منصوبہ بنانا ضروری بھی ہوگا اور آپ کو اچھا بھی لگے گا. جبکہ نئی ملازمت کے بارے میں سامنے آنے والے خدشات کو دور کیے بغیر کوئی فیصلہ مت کریں. جوائننگ کرنے سے پہلے بھی اپنی ساری باتوں کو اچھی طرح سے دیکھ لیں تاکہ بعد میں کوئی مشکل پیش نہ آئے. 17 نومبر کو سفر پیش آنے کا امکان ہے، لیکن آپ کو اپنے موجودہ معاملات کو چھوڑ کر سفر کے لیے جانا مشکل ہو جائے گا، اس لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں تاکہ فرسٹریٹڈ نہ ہو جائیں. 18 نومبر کو خریداری کا موقع ملے گا. حسب منشا خریداری کر سکیں گے، لیکن صرف ضرورت کی اشیاء ہی خریدیں، فضول خرچی قطعاً نہیں کریے گا. 19 نومبر کو اہم امور میں خاص توجہ دیں. 20 نومبر کو شریک کار سے بحث مباحثہ اور الجھاؤ کی کیفیت سامنے آنے سے خود کو وہاں سے ہٹا لیجیے گا، کارنر کر لیجیے گا یا بات کو بڑی تحمل اور خاموشی سے ضبط کر لیجیے گا. 21 نومبر کو گھریلو امور میں توجہ رہے گی. 22 نومبر کو اندرون خانہ حالات بہتر ہوں گے، کسی معاملے میں کوئی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے. 18 نومبر سعد ہے، جبکہ 16 نومبر آپ کے لیے نحس ثابت ہو سکتا ہے. برج جدی کیپریکارن آپ کا حاکم ستارہ جو زحل ہے تمام ماہ آپ کے ذائچہ کے 10ویں گھر میں قیام پذیر رہنے کی وجہ سے آپ کی خود اعتمادی کو مزید بڑھانے میں معاون جو ہے وہ ثابت ہوگا، جبکہ خود اعتمادی بڑھنے کی وجہ سے آپ میں ہمت اور حوصلہ بھی پیدا ہوگا، جس سے ترقی کرنے کا خواب بآسانی پورا ہو جائے گا. بہت سے انتظامی عہدوں پر فائز ہونے کا موقع مل سکے گا، جبکہ آپ کی خداداد اور خفیہ صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ آپ کی بہترین قابلیت بھی عروج پر ہونے کی وجہ سے آپ کی عزت شہرت میں اضافہ کا باعث بن سکتی ہے. 16 نومبر کو کاروباری اور ملازمتی امور میں رجحان ہونے سے مالی مفادات کا حصول بھی ممکن ہو پائے گا، جبکہ کامیابی سامنے نظر بھی آ سکے گی. 17 نومبر زحل عطارد تسدید سے اخراجات میں اضافے کا امکان ہے، جن سے مخالف کا کوئی فرد خاص توجہ کا مرکز بن سکے گا. اپنی صحت اور اس سے متعلقہ معاملات پر توجہ دینے کی ضرورت ہوگی. آپ کی تخلیقی صلاحیتوں اور کاموں کو سراہا جائے گا، اپریسیشن آپ کو مل سکے گی. 17 نومبر کو ہی حساس نوعیت کے معاملات پر گہری نظر رکھیں اور ان سے کسی طور پر بھی غافل نہیں ہو. 18 کو رومانوی ماحول میسر ہوگا. اس کے علاوہ اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے سفر بھی پیش آ سکتا ہے. اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھیں تاکہ موقع پر کوئی الجھن پیش نہ آ جائے. 19 نومبر کو خریداری سے گریز کریں. 20 نومبر کو خاندانی معاشی امور میں بہتری آئے گی. 21 نومبر کو گھریلو امور میں توجہ رہے گی. 22 نومبر کو بیتے ہوئے واقعات کو دوبارہ یاد کرنے سے نہ بچ پائیں گے، مگر انہیں ان کے لحاظ سے ہی دہرانے کی کوشش نہیں کیجیے گا. کوئی دکھ کا معاملہ تھا تو اسی دکھ کے معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ اس کو دہرائیں گے، ریویل کریں گے تو مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے اپنے جذبات پر قابو رکھنا. 21 نومبر کو گھریلو امور میں توجہ رہے گی. اس کے علاوہ اس ہفتے میں آپ کے لیے جو 7 دن ہیں وہ 16، 17 اور 22 نومبر، جبکہ نحس جو ہے 19 اور 20 نومبر ہو سکتے ہیں. برج ڈلو ایکویریس بہت پرجوش یہ برج ہے اور اس سے متعلقہ لوگ بھی اگر اپنے جذبات پر قابو رکھیں تو ان کو کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آ سکتی ہے. آپ کا حاکم ستارہ زحل جو ہے تمام ماہ آپ کے ذائچہ کے 9ویں گھر میں رہتے ہوئے فلسفیانہ نقطہ نظر کو اس طرح سے مثبت بنائے گا کہ اعلیٰ رتبے کے حصول کا سبب بننے کے بعد آپ دوسروں کو بھی اپنا ساتھی بنانے کی کوشش کریں گے. آپ کا ذیلی حاکم یورینس تمام ماہ نومبر جو ہے پورا مہینہ آپ کے خانہ مال میں راجع حالت میں موجود ہوگا، اس لیے مالی لین دین کرنے میں خاصی احتیاط برتیے گا. دوسروں کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے اعتبار نہیں کیجیے گا اور نہ ہی کسی نئے منصوبے میں شرکت کیجیے. اپنے آپ کو ایکسائٹڈ کیجیے گا، بے چین نہیں نظر آئیے گا، بلکہ پورے حالات کا مکمل طور پر جائزہ لے کر ہی آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے گا. 16 نومبر کو بڑھتے ہوئے اخراجات پر قابو پانے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ فالتو خریداری کرنے اور فضول خرچی سے بھی گریز کرنا لازمی ہوگا. 17 نومبر زحل عطارد تسدید سے گھریلو معاملات خاصی
خاص توجہ کے مستحق ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ کی توجہ گھریلو امور میں بھی مبذول رہے گی۔ شراکتی جو آپ کے کام ہیں وہ منافع بخش رہیں گے۔ لمبے عرصے کے لیے سرمایہ کاری کرتے وقت اچھی طرح سے سوچ لیں اور تسلی کر لیں تاکہ بعد میں آپ کو پچھتاوا نہیں ہو۔ دوست آپ کے جو ہیں وہ آپ کے مددگار رہیں گے۔ 18 نومبر کو آپ کے حالات اور خیالات ملے جلے ہوں گے، آپ کی ذاتی معلومات میں اضافہ ہوگا، جس سے 19 نومبر کو نجی امور میں ذمہ داریاں بڑھیں گی۔ اپنے فرائض کی ادائیگی میں زیادہ توجہ دینے اور فکر مندی کی وجہ سے آپ کی صحت پر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، جس سے 19 نومبر کو آپ کے لیے کچھ معاملات گمبھیر ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ ڈپریشن سے بچنا چاہتے ہیں، اپنی صحت کو بچانا چاہتے ہیں، تو اپنے آپ کو سنبھالیے گا۔ 20 اور 21 نومبر کو کامیابی کا عنصر غالب رہے گا، دوستوں کا تعاون اور مدد حاصل ہوگی۔ 22 نومبر کو گھریلو معاملات میں مصروف رہیں گے، مالی معاملات جو ہے وہ توجہ طلب ہوں گے، نئی سرمایہ کاری کا موقع بھی مل سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کے لیے 7 دن جو ہیں وہ 16، 17، 21، 22 مجموعی طور پہ یہ ہفتہ آپ کے لیے 7 ہی رہے گا، جبکہ نحس دن صرف 19 اور 20 نومبر کے ہو سکتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں اپنے آپ کو محتاط رکھیے گا۔ برج حوت پائسس، آپ کا حاکم ستارہ مشتری نومبر کا تمام مہینہ آپ کے ذائچہ کے 12ویں گھر میں قیام پذیر رہے گا، جس کی وجہ سے آپ کی موجودہ مشکلات پر قابو پانے کی صلاحیت بڑھ جائے گی۔ اس کے علاوہ دوسروں کی مدد کرنے کی خواہش شدت سے سامنے آنے سے آپ کا مالی نقصان بھی ممکن ہے، لیکن کسی کی امداد کرنے کے چکر میں آپ دھوکہ بھی کھا سکتے ہیں۔ اس لیے ان اثرات کی وجہ سے اپنے قریبی افراد سے امداد اور تعاون کا حصول ہی ممکن بنانے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ کا ذیلی حاکم نیپچون بھی تمام ماہ آپ کے ذائچہ کے 12ویں گھر میں راجع رہتے ہوئے ناگہانی اخراجات کروانے کے مواقع پیدا کر سکتا ہے۔ بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، جبکہ خفیہ دشمن کی گندی چالوں سے محفوظ رہنے کی نہ صرف آپ کو ضرورت محسوس ہوگی، بلکہ عملی طور پر بھی آپ محتاط رہنے کی کوشش کر سکیں گے۔ 16 نومبر نیپچون شمس تربیح سے بزرگوں، تجربہ کار افراد اور اپنے سینئر جو ہیں ساتھی، آپ کی جو حلقہ میں شامل لوگ ہیں، ان سے آپ مشاورت کر سکتے ہیں، کیونکہ مشورہ کر کے ہی آگے بڑھنے میں آپ کو بہتری کے عنصر مل سکیں گے۔ بیرون ملک سفر میں مشکلات یا رکاوٹ کا امکان ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے لوہے شرف زحل کا استعمال بھی بہت موزوں ہے اور آپ کی ضرورت کے عین مطابق ہے۔ جب زحل کی رکاوٹ ہٹ جاتی ہے تو انسان کی سارے راستے جو ہیں وہ سیدھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آدمی اپنی مرضی کے مطابق اپنے منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہے اور کامیابی بھی حاصل کر سکتا ہے۔ 16 نومبر کو اپنے گھر والوں سے مقابلہ بازی کی کیفیت پیدا ہونے کی صورت میں اپنے آپ کو وہاں سے دور ہٹا لیں۔ 17، 18 نومبر کو بیرون ملک مقیم حضرات سے رابطہ ہو سکے گا، خوشی کی خبریں سن سکیں گے۔ 19 نومبر کو مالی امور میں محتاط رہیے گا۔ 20 نومبر کو ملازمت پیشہ افراد اپنے فرائض منصبی میں کوتاہی نہ برتیں۔ 21 نومبر کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ 22 نومبر کو مالی معاملات توجہ طلب ہوں گے، صحت کا بھی خاص خیال رکھنا ہوگا، حالات بدستور رہیں گے۔ اس ہفتے آپ کے لیے 7 دن 18 اور 19 نومبر، جبکہ نحس دن جو ہے وہ 16 نومبر ہو سکتا ہے۔ رابطہ کے لیے ہمارے فون نمبر 03334286 اس کے علاوہ 0300408177 یہ پاکستان میں رہنے والوں کے لیے ہیں۔ پاکستان کے باہر کے جو حضرات ہیں وہ پاکستان کا کوڈ ڈائل کرنے کے بعد ان نمبروں کو ڈائل کریں، ان کے لیے بہت آسانی سے یہ نمبر اویلیبل ہیں، 24 آور ہوتے ہیں۔ لیکن اب بات کرنے سے پہلے اپنا کم از کم سوال کو ضرور ذہن میں رکھ لیجیے گا تاکہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہو۔ اس کے علاوہ ای میل کرنے کے لیے info@astrohope.com اور براہ راست ملاقات کے لیے آپ جو ہے سیٹ نمبر 703 گولڈ سینٹر، لیبرٹی مارکیٹ، گلبرگ 3 لاہور، پاکستان۔ اس کے ساتھ ہی آج کا جو ویکلی ہاراسکوپ ہے اس کے ختم کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے گا عامر میاں کو۔ اللہ حافظ۔